الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صدق اللہ العظیم. برادر عزیز جناب حافظ نعیم الرحمان صاحب امیر جماعت اسلامی کراچی، جناب محمد اصغر صاحب ڈپٹی سیکرٹری جنرل جماعت اسلامی پاکستان، جناب سیف الدین ایڈوکیٹ صاحب صدر پبلک ایڈ کمیٹی کراچی، جناب نجیب ایوبی صاحب جنرل سیکرٹری پبلک ایڈ کمیٹی، جناب عبدالوہاب صاحب نائب امیر جماعت اسلامی کراچی، اور میرے بہت ہی محترم بھائیوں اور قابل احترام بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں جماعت اسلامی کراچی کو یہاں کے نظم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت بہادری کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ کراچی کے مظلوم عوام کی ترجمانی شروع کی ہے، اور مایوس لوگوں کے لیے، پریشان لوگوں کے لیے جماعت اسلامی کا یہ دفتر ادارہ نور حق ایک مرکز بنا ہے. مجھے بتایا گیا کہ یہاں متاثرین جمع ہے، احسن گارڈ اینڈ گرینڈ سٹی کے متاثرین ہیں، پاک آڈٹ سوسائٹی میں لینڈ مافیا اور حکومتی سرپرستی میں چلنے والے اداروں کے متاثرین ہیں، بحریہ کے متاثرین ہیں. لیکن سچی بات یہ ہے کہ اس وقت 51 افراد کے علاوہ جو وزراء اور مشیر ہے، 22 کروڑ عوام متاثرین ہے. متاثرین بہت زیادہ ہے، کراچی سے لے کر چترال تک ہے. پوری قوم اس وقت پریشان ہے، اور سب سے زیادہ اس وقت پاکستان کا شہری جس دفتر میں بھی جاتا ہے، ہونا تو چاہیے تھا کہ وہاں ان کا استقبال ہوتا، ان کو وہاں ایک اطمینان، سرور، سکون اور حوصلہ ملتا. لیکن کسی بھی دفتر پر داخل ہوتے ہی وہ اس طرح محسوس کرتا ہے جس طرح یہاں اندر ایک بچھو موجود ہے، اور وہاں جتنا بھی عملہ ہے وہ انسان کے مشکل کو دیکھنے کی بجائے انسان کے جیب پہ نظر ڈالتا ہے. ان کے کپڑے دیکھ کر، ان کا شکل دیکھ کر اندازہ لگاتا ہے کہ مجھے اسے ہاتھ میں لانا چاہیے یا دروازے کے باہر سے ان کو بھگانا چاہیے. یہ ہے ظلم کا نظام. مہذب سوسائٹی میں ریاست کی مثال ایک ماں کی طرح ہوتی ہے، اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ السلطان ولی، حکومت وارث ہوتی ہے کس کی؟ جس کا کوئی وارث نہ ہو. لیکن ہمارے ملک میں حکومت کا کام لوگوں کے جیبوں پر ہاتھ صاف کرنا اور لوگوں کے گردنوں کو مروڑنا، اور پھر یہی بات کرنا کہ ہم کیا کریں، IMF کا دباؤ ہے، ورلڈ بینک کا دباؤ ہے،
اور آج کی حکومت کا تو ایک ہی فقرہ ہے کہ سابقہ حکومتوں نے ہمارے لیے بس گن چھوڑا ہے۔ تو اگر ایک حکومت 950 دنوں میں کراچی جیسے اہم شہر سے، گلیوں اور کوچوں سے، چوکوں اور چوراہوں سے، سڑکوں سے کچرا نہیں اٹھا سکی، پاکستان کے 22 کروڑ عوام کے مسائل وہ کیسے حل کریں گے؟ مجھے افسوس ہے کہ اس حکومت نے آنے کے بعد جس طرح عوام کو مایوس کیا ہے اس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ اعلان یہی کیا تھا کہ ہمارے ساتھ 200 ایسے معاشی ماہرین موجود ہے، اور آپ کے کراچی سے تعلق رکھنے والے ایک محترم منسٹر نے فرمایا تھا کہ 1 سال بعد نوجوان کم ہوں گے اور نوکریاں اور ملازمتیں اور اسامیاں زیادہ ہوں گی۔ یاد ہے یا بھول گئے؟ لیکن آج میں اس وزیر محترم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں ابھی اسٹیل ملز کے دھرنے سے آیا ہوں، 5000 لوگوں کو روزگار سے محروم کیا، ان کے بچے اور بچیاں، ان کی مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں 14 دنوں سے ایک شدید موسم میں وہاں دھرنا دیے بیٹھے ہیں، لیکن پتھر دل حکمران ہے۔ کوئی گورنر، کوئی وزیر اعلیٰ، کوئی وزیر اعظم، کوئی صدر پاکستان وہاں نہیں گئے کہ چلو نوجوان تو ایک طرف، لیکن بیٹی تو سب کی بیٹی ہے، ماں تو سب کی ماں ہے، بہن تو سب کی بہن ہے، رونے دو، چیخنے دو۔ اور آخر میں وزیر اعظم صاحب فرمائے گا کہ یہ لوگ مجھے بلیک میل کرنا چاہتے ہیں۔ ایک مزدور، ایک غریب، ایک محروم، ایک نان شبینہ کا محتاج، یہ تو ویسے حق رکھتا ہے کہ پوری ریاست ان کے دروازے پر کھڑی ہو کہ اگر آپ کا مسئلہ ہم نہیں کر سکے، حل نہیں کر سکے، قیامت میں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا مسئلہ حل نہیں فرمائے گا، ہماری شفاعت نہیں فرمائے گا۔ یہ تو امت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ادارے بالکل تباہ ہو گئے۔ حکومت کا کام اب صرف ٹیکس جمع کرنا ہے۔ سیکیورٹی ایک آدمی خود ذمہ دار ہو گیا، اور حکومت اب کہتی ہے کہ تعلیم دلانا اور صحت کی سہولیات دلانا یہ ریاست کا کام ہے ہی نہیں۔ اب ریاست کا، حکومت کا کام صرف اتنا ہے کہ اس بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کا، بین الاقوامی اداروں کا ایک علاقہ کار بنے، اور جس طرح وہ ایک ملک کو چلانا چاہے اس کے ڈکٹیشن پر عمل درآمد کرے۔ یہ سارے لوگ قطار میں کھڑے ہیں، اور ورلڈ بینک، IMF، امریکہ کو یقین دلا رہے ہیں کہ ہمیں موقع دے دیں، ہم ان سے بہتر خدمت کر سکتے ہیں، ہم بہتر غلام، بہتر وفادار، بہتر اطاعت گزار۔ اس لیے کہ تجربہ تو ہے ان کے آباء و اجداد کا۔ یہی وہ لوگ تھے جو انگریزوں کی بوٹ پالش کرتے تھے اور ان کے گھوڑے مالش کرتے تھے، اور نسل در نسل یہ لوگ ہمارے ملک پر مسلط ہے۔ اس لیے میں آپ لوگوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ رونا دھونا علاج نہیں ہے، نکلنا ہوگا، اپنے حق کے لیے لڑنا ہوگا۔ جو اپنے حق کے لیے آواز نہیں اٹھاتا ہے، جو ظلم پر خاموش رہتا ہے، یہ آدمی ظلم میں شامل ہے۔ جو ظلم تو سہتا ہے، بغاوت نہیں کرتا، یہ بڑی منافقت ہے۔ آپ اکیلے تو نہیں ہیں، پاکستان کے اندر بہت سارے پارٹیاں نہیں ہیں۔ پاکستان کے اندر 2 پارٹیاں ہیں، ایک ظالموں کی اور دوسرا مظلوموں کی۔ ظالم رنگ بدلتا ہے، ظالم پارٹیاں بدلتا ہے،
ظالم جھنڈے بدلتا ہے، کردار اور اخلاق اور رویہ نہیں بدلتا۔ ماموں ادھر ہے اور بھانجا ادھر بٹھایا ہے، چچا اس پارٹی میں ہے اور بھتیجا ادھر بیٹھا ہے، بڑا بھائی ادھر بیٹھا ہے اور چھوٹا بھائی ادھر بیٹھا ہے۔ ان کا گیراج ایک ہے، ان کی پراپرٹی ایک ہے، ان کے بینک اکاؤنٹ ایک ہے، ان کے رات کے محفل ایک ہے، لیکن چینل پر آ کر آپ لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ وہ کچھ اور ہے اور یہ کچھ اور ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ 73 سالوں سے اس ملک پر ایک ہی کلاس مسلط ہے۔ ہم یہی چاہتے ہیں کہ اس ظالم جاگیردار سے، اس کرپٹ سرمایہ دار سے، اس ظالم ٹھیکیدار سے، اس کرپٹ مافیا سے، جو شوگر مافیا کی صورت میں ہے، جو تیل مافیا کی صورت میں ہے، جو ڈرگ مافیا کی صورت میں ہے، جو لینڈ مافیا کی صورت میں ہے، جو آٹا مافیا کی صورت میں ہے، ان سے عوام کو نجات دلا دے۔ یہ کام کون کر سکتا ہے؟ یہ صرف اور صرف جماعت اسلامی کر سکتی ہے۔ میں آپ بھائیوں سے اپیل کرنا چاہتا ہوں، کراچی کے لوگ تو جماعت اسلامی کو جانتے ہیں، کہ آپ نعمت اللہ خان صاحب کو نہیں جانتے ہیں، اس شہر کے میئر؟ کیا آپ عبدالستار افغانی کو نہیں جانتے؟ اس شہر کے میئر تھے۔ آپ مجھے بتائیں کہ کون سا میئر ہے کہ ارب وہ بجٹ پیش کرتا تھا، پاس کرواتا تھا، لیکن خود ایک کرایہ کے مکان میں رہتا تھا۔ وہ صرف اور صرف کراچی کا میئر، جماعت اسلامی کا میئر عبدالستار افغانی تھا۔ اللہ تعالیٰ اس کے قبر کو نور سے منور فرما دے۔ انہوں نے بچوں کے لیے نہیں کمایا، انہوں نے خاندان کے لیے پراپرٹی نہیں بنائی، انہوں نے اس شہر کے غریبوں کی خدمت کی ہے کہ نہیں کی ہے؟ وہ ایک چادر تھا بہنوں کے لیے، وہ ایک سہارا تھا یتیموں کے لیے، وہ ایک چھت کی صورت میں تھا پوری شہر کے لیے۔ نعمت اللہ خان، جس کے بارے میں پرویز مشرف نے بھی کہا تھا کہ اپنی کارکردگی کے لحاظ سے وہ ایک ایکسیلنس ہے اور ایک مینار ہے کارکردگی کے لیے۔ میں اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج بھی جماعت اسلامی اپنے پاک دامن کے ساتھ، جذبہ خدمت کے ساتھ، اپنی ذاتی مفادات سے بالا تر اس شہر میں موجود ہے۔ اس لیے ظالموں کا ساتھ نہ دینا۔ نبی مہربان نے فرمایا ہے، من مشى مع ظالم، جو ایک ظالم کے ساتھ چلتا ہے، جو ظالم کو سپورٹ کرتا ہے، جو ظالم کو ووٹ دیتا ہے، لیقویہ، تاکہ یہ ظالم اور مضبوط ہو جائے، وہو یعلم انہ ظالم، اور یہ آدمی جانتا ہے کہ جس کا میں ساتھ دیتا ہوں یہ ظالم ہے۔ نبی مہربان نے فرمایا ہے کہ فقط خرج من الاسلام، یہ میری امت ہی نہیں ہے۔ یہی پیغام امام حسین کا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ ظالم کا مقابلہ کرنا ہے، ظالم کے آگے جھکنا نہیں ہے۔ انشاءاللہ ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کوئی حکومت تو نہیں ہے۔ گزشتہ 4 دنوں سے میں یہاں کی گلیوں اور کوچوں میں پھرتا ہوں۔ میں نے یہاں کے تباہ شدہ برباد سڑکوں کو دیکھا، میں نے یہاں کی ان گلیوں کو دیکھا جہاں خوشبو ہونی چاہیے تھے، بدبودار کچرے سے بھرپور۔ میں یہاں کے بچوں کو دیکھتا ہوں جن کے اسکول میں جانا چاہیے۔ وہاب صاحب کے گھر میں ٹھہرا تھا، صبح فجر کے بعد میں نے ایک بچے کی آواز سنی۔ جب میں نے کڑکی میں دیکھا، میری ضمیر مجھے ملامت کر رہی تھی، میں پریشان ہوا۔ وہ بچہ 9 سال کا بچہ، ان کے کندھے پر ایک ٹھوکرا تھا جس میں وہ گندگی کے ڈھیر میں اپنے لیے کاغذ اور باقی چیزیں تلاش کر رہی تھی۔ میں نے سوچا اسکول میں جانا چاہیے تھا اس پھول کو، یہ ہمارا چمکتا اور دمکتا ستارہ ہے، لیکن ان ستاروں کو
کس طرح ہمارے نظام نے اندھیرے کی طرف دھکیل دیا ہے. اور یہ ایک بچہ نہیں ہے، 2.25 کروڑ اس طرح چمکتے اور دمکتے چاند تارے اندھیرے میں دکے کانے پر مجبور. کیا ان کے والدین نہیں ہیں؟ کیا ان کو کسی نے دودھ نہیں پلایا؟ کیا یہ کسی کی زندگی کے لیے سہارا اور آسا نہیں بننا، اس نے نہیں بننا ہے؟ لیکن ظلم کے اس نظام نے، عجیب ملک ہے، ظالم جاگیردار ایک غریب دہقان کی نمائندگی کرتا ہے، کرم سرمایہ دار ایک غریب مزدور کی نمائندگی کرتا ہے، ظالم کارخانہ دار ایک مزدور کی وکالت کرتا ہے. جس نے کبھی زندگی میں درد دیکھا نہیں ہے، احساس اس کو نہیں ہے، وہ کیسے درد کو محسوس کرتا ہے؟ اس لیے ماں اور بہنوں اور بیٹیوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، آپ 51% ہے اس ملک میں. کس طرح ہمارے مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں اس ملک میں مظلوم. میں آپ نوجوانوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں، میں آپ بزرگوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اس کاروان کا حصہ بنیں. اور یہ جو ویب پورٹل کا افتتاح آج ہم نے کیا، یہ آپ کے لیے. ہمارے یہ نجیب بھائی کہاں گئے، وہ صدر سیف الدین بھائی، سچی بات یہ ہے، کل میں سیف الدین ایڈوکیٹ کے دفتر میں گیا، نجیب ایوبی کے دفتر میں گیا. آپ لوگ سوتے ہیں یا ساری رات آپ کی حقوق کے لیے لڑنے کے حوالے سے تیاری کرتے ہیں؟ کبھی کے الیکٹرک کو چیلنج کرتا ہے اور کبھی دوسری اژدہوں کے ساتھ لڑنے کے لیے تیاری کرتا ہے، ڈاکومنٹس کی بنیاد پر، دلیل کی بنیاد پر، شرافت کی بنیاد پر، جذباتی انداز میں نہیں، پوری طرح تیاری کے ساتھ. اور اب انہوں نے آپ کے لیے یہ ویب بنایا تاکہ آپ گھر میں بیٹھ کر ایک بٹن دبا کر ہر ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے آپ کو پوری معلومات ملے کہ آپ کا مشکل کس دفتر سے حل ہو سکتا ہے اور جماعت اسلامی کا کون سا فرد اس میں آپ کے رہنمائی کر سکتا ہے. اس لیے آئیے عہد کرتے ہیں، آپ جہاں بھی ہیں آپ جماعت اسلامی کا دست و بازو بنیں. آپ جہاں بھی ہیں آپ اس کاروان کا حصہ بنیں. آپ جہاں بھی ہیں اپنے کو کمزور نہ سمجھے، پانی کا قطرہ اٹھا کر ظلم اور جبر کی اس آگ پر ڈالنے کے لیے سعی اور کوشش کرے. اس پر اعلان اور وعدہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہم آپ کے ساتھ اور آپ ہمارے ساتھ انشاءاللہ تعالی اس شہر میں ہم اندھیروں کو بھگائیں گے، تعصبات کی نفرت کو دفنائیں گے اور دوبارہ روشنیوں کی سیاست اور محبتوں کی سیاست کو عام کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.